الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدي حمدي وصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل کائنات کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدہ حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی فضیلتیں، عظمتیں بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے اپنے بندوں کی قسمیں بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر بس ہم نے اسے کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے جس کو چن لیا انہیں کتاب کا کیا بنایا؟ وارث بنایا۔ جب پچھلے جمعات آپ نے سنا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وارث ہے انبیاء کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین علماء۔ تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محب سبحانی قطب ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا ہے؟ وارث انبیاء ہیں، اور اسی لیے اللہ ان کو بڑا مقام، اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب بندگان خدا میں سے، اپنے بندوں میں سے۔ اب اس میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، چننے کے بعد کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ کچھ بندے نہیں، اللہ منتخب کر لیا، اللہ منتخب فرمایا، منتخب کرنے کے بعد ان بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو کیا ہے؟ ظالم النفسی، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور چند بندے ایسے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، جو آگے مقتصد ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ بندے اس میں ایسے ہیں جو کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، اللہ کی راہ میں وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کامیابی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب تین بندوں کے بارے میں فرمایا، ایک ہے ظالم، دوسرا مقتصد، اور تیسرا سابق۔ تین بندوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب یہ تینوں بندے کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے، کیسا پہچاننا،
تو بتایا گیا ظالم وہ شخص ہے جو زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، زبان سے اقرار باللسان ظاہر کرے، لیکن اس کی جوارح اس کے خلاف کرتے ہوں، اس کی جوارح اس کے زبان سے وہ اللہ کو مانتا ہوں، مگر کردار، حالات، اپنا زندگی کا قرینہ ایسا بنایا جو بالکل اس کے اکثر مخالف ہے۔ پھر بتایا گیا کہ مقتصد وہ ہے جس کے جوارح تکلیف کے سبب مخالف سے رکے، زبان سے بولے اور تکلیف کے ساتھ کیا کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور سابق وہ ہے جو توحید سے توحید کو ملائے، کردار سے بھی توحید نظر آئے اور اقرار سے بھی توحید نظر آئے، دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی اس کے کردار سے نظر آئے، اور جب بات کرے تو اسوہ رسول کی بات کرتا رہے۔ اس کے بعد پھر بولے ظالم صاحب کبیرہ کو کہتے ہیں، مقتصد صاحب صغیرہ کو کہتے ہیں، اور سابق معصوم کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ کس کا؟ انبیاء کا ہے۔ معصومیت سوائے انبیاء کے کسی کو حاصل نہیں، سوائے انبیاء کے معصومیت کسی کو حاصل نہیں۔ اب اس کے علاوہ جو ہیں کہ جو کبیرہ صغیرہ، یہ بندگان خدا، خواصان خدا سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کبیرہ کی طرف خاصان خدا نہیں آتے، مگر صغیرہ تو ہوتے ہیں۔ وہ ان کی طبیعت، ان کے منصب پہ آنے کے بعد عوام و خواص کے بہت سارے قیود بھی کیا ہوتے ہیں، مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر بتایا گیا ظالم وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، ظالم وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو لیکن نہ اس کے معنی کو سمجھتا ہو اور نہ قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہو۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنی زندگی کا قرینہ بنانا یہ نہیں ہے، مگر قرآن کو مانتا ضرور ہے، قرآن کو مانتا ضرور ہے، اور سمجھنا، اس پہ احکام پہ پابندی کرنا، احکام پہ عمل کرنا اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا۔ مقتصد وہ ہے جو قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرتا ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ پھر سابق وہ ہے جو قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرتا ہو اور اس کے احکام پر وہ بالکل کاربند ہو، کسی لمحہ لحظہ اس میں تردد نہیں ہوتا۔ مختصر تلاوت کر رہا، سمجھ بھی رہا ہے، مگر عمل میں کوتاہی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ اور ظالم جو ہے بالکل صرف پڑھتا، سمجھنا چاہتا، نہ عمل کرنا چاہتا۔ پھر بولے ظالم جاہل کو کہتے ہیں، مقتصد متعلم کو کہتے ہیں، اور سابق عالم کو کہتے ہیں۔ یہ جو تشریحات علماء مفسرین بیان کر رہے ہیں ہماری فکر و دانش کو کھولنے کے لیے۔ تو مقتصد جو عالم ہوتا ہے وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ ظالم اصحاب شمال کو کہتے ہیں، مقتصد اصحاب میمنہ کو کہتے ہیں، اور سابق السابقون المقربون کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ، السابقون المقربون کون آتے ہیں؟ صحابہ۔ اب صحابہ کے جو متبع مقتصد، اور جو ان سے جڑ گئے ان میں ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ مختلف قسمیں بن رہی ہے یہ پوری۔ پھر بتایا گیا کہ ظالم وہ ہے جو معصیت پر اصرار کرے، مقتصد وہ ہے جو گناہ کر کے نادم ہو اور تائب ہو جائے، اور سابق وہ ہے جس کی توبہ قبول ہو۔ پھر بتایا گیا ظالم وہ ہے جو قرآن لے اور قرآن لے کر مگر اس پر عمل نہ کرے، قرآن کی بات سنے، سن کے اس پہ عمل نہ کرے، اور مقتصد وہ ہے جو اس پر عمل کرے، اور سابق وہ ہے جو قرآن کو بھی لے، اس پر عمل بھی کرے، اور لوگوں کے واسطے عمل ظاہر کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دلائے، راغب کرے۔ اب مختار بالقول یہ ہے کہ ظالم وہ ہے جو شریعت کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو چھوڑ دے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کا مرتکب ہو جائے، اور مقتصد وہ ہے جو مخالفت چھوڑنے کی کوشش کرے، گناہوں کی موافقت نہ کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو جائے، صادر ہو چکا ہو، اس پر نادم بھی ہو، اور سابق وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے اس کی مخالفت نہ کرے۔ ذالک هو الفضل الکبیر۔ اب اس میں چند احتمالات بیان کیے گئے
اس سے توفیق مراد ہے۔ نیکیوں میں بندے کا جو ہے سبقت کرنا اللہ کا فضل ہے۔ علم کو میراث کے طور پر عطا فرمانا فضل کبیر ہے۔ تفسیر کبیر نے مفصل انداز میں اس کو بیان کیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب یہاں پہ ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ ایمان کا علم ایک ہے اسلام کا، اور ایک علم عام ہوتا۔ عام علم آپ کس سے بھی سیکھ سکتے، کس سے بھی حاصل کر سکتے، جیسا کہ انگلش کا علم ہے، میتھس کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، سوشل کا علم ہے، سیاست کا علم ہے۔ یہ اس کے لیے رہنما کے کسی خیودات اس کے رہنما کے اوپر نہیں ملتے، کس سے بھی آپ علم سیکھ سکتے، مگر دین کا علم، ایمان کا علم ہر کسی سے سیکھا نہیں جاتا۔ اگر آپ دین کا علم، اسلام کا علم اگر ایسا سیکھیں گے تو گمراہی تمہارا نصیب بن جائے گی۔ اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، آج کل بہت سارے انٹرنیٹ کے عالمہ بن گئے، تو ان کے اندر گمراہی آپ کو ضرور نمایاں نظر آتی۔ اور کچھ لوگ تقیہ پسند ہوتے ہیں، موقع شناخت ہوتے ہیں، موقع پرستی سے اپنے کام کرتے ہیں۔ اگر ان کی طرف ہم رجوع آتے ہیں، ویسے لوگ ہمارے مقتدا بن جاتے ہیں، ہمارے رہبر و رہنما بن جاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے خسارہ ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ اب حالات مختلف ہیں، اب حالات کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور ہر کسی کو ہمیں رہنما کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم رہنما تلاش کرتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ وہ ظالم ہے، مقتصد ہے یا سابق ہے۔ اگر سابق رہا تو سمجھیے کہ آپ کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، آپ کی زندگی ہو گئی۔ مقتصد رہا پھر بھی خیر ہے، اور اگر ظالم آ گیا تو آپ کو پہچاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وقت لگ جائے گا، اس کا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو آج کئی لوگ ایمان کے ڈاکے ڈالنے والے بھی بن گئے۔ بس ایک حکایت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص 40 سال خطابت و امامت کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں دکھی، صوم و صلات کا پابند، سب ہر چیز کا پابند، مگر باریکی سے لوگوں کی عقیدوں کو ٹھیس پہنچاتا گیا، باریکی سے لوگوں کے عقائد کو بسمار کرتا چلا گیا، اور وہ سمجھ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوئی۔ وہ علماء کس طرح کرتے ہیں، علماء کا معیار کیا ہوتا ہے، عالمانہ جو کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارے مصعب ہوتے تھے طاہر رضی اللہ، جہاز کو جتنے کیلے مولوی کو اتنے ہیلے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہا تھوڑا تھوڑا، آج سمجھ میں آ رہا تھوڑا تھوڑا کہ وہی کس طریقے سے لوگ رخ پھیر لیتے ہیں۔ آج کے سیاست کا بھی بڑے ڈاکے، خطرناک طریقے کے ان کے کردار ہیں، مگر علماء ہیں کہ تائید کرتے ہیں۔ تو کیسے علماء ہیں، کس ترتیب سے ان کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، وہ جانیں، وہ جانیں۔ ہم اس کے اوپر اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتے، زیادہ بات کریں تو کوئی کسی کا چاہنے والا رہتا۔ اور یہ جمعہ ہے، خطیب کا کام اعتدال سے راسخ فکر دینا، اس کے ماں سوا کچھ نہیں۔ تو وہ جو صاحب تھے 40 سال کیے امامت خطابت، وہ صاحب کے پیچھے ایک مصلی تھے، ان کو موقع ملا مصر جانے کا۔ جب مصر پہنچے تو مصر میں ایک صاحب ان کے خاص تھے، انہوں نے بولے آج تو ایک نئی چیز دکھاتا ہوں جو آج تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ لے کے گئے ایک بہت دور لے کے گئے، نواحی علاقے میں چلے گئے، بہت دور شہر سے باہر لے کے چلے گئے، ایک بہت بڑا جامعہ میں لے گئے جہاں مختلف لوگ عبادات، تلاوت، کاموں میں مشغول ہے۔ کوئی بخاری کا حافظ ہے، کوئی مسلم کا حافظ ہے، بحثیں ہو رہی ہے ایک ایک مسئلے کے اوپر۔ دیکھ کے بولے کیا زبردست کام ہو رہا ہے، یہ بولے ایسا، اچھا زبردست کام ہو رہا، آگے اور معلوم ہوگا۔ اس کے بعد پھر لوٹنے لگے تو راستے میں وہ صاحب مل گئے جو امامت کیے تھے۔ ہم ملاقات کرے رہے، کہاں ہے، ایک دم اچانک غائب ہو گئے آپ، آج دکھے۔ تو بولے وہ ایک میرا تعلیم کا ایک مشن تھا جو میں نے پورا کیا، میں یہودی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ یہودی ہوں، اور یہ جو ادارہ ہے پورا یہودیوں کا ہے۔ یہ تیار ہو رہے ہیں مسلمانوں کے دین کے اوپر کیسے رخنہ ڈالیں، مسلمانوں کے دین پہ کیسا حملہ کریں۔ تو یہ جو معاملات ہیں اب آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ اب یہ سیاستداں آج کے دور کے مختلف قسم کے ہیں، ان کی یا تو ان کے روب دبدبے سے مظلومانہ انداز میں ان کی تائید ہوتی ہے، یا نہیں تو پھر جو ہے نا ان کے رسوخ کی بنیاد پہ ان کی تائید ہوتی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
یاد رکھیے یہ اوٹ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اوٹ شریعت میں کیا ہے، شریعت میں اس کا مقام مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے اب اس کے بعد آپ کو اور دوسرے علوم بھی اس پہ ملیں گے، اس پہ اور راسخ فکر بھی ملے گی اللہ چاہا تو، اور بہت اچھے انداز میں آپ کو سمجھا جائے گا. بہرکیف عرض کرنا یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیجیے یہ شہادت ہے. اوٹ کیا ہے بولیے؟ شہادت. شہادت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اب میرے غیب عالم میں یہاں کے کوئی پوچھا کہ زبیر صاحب کیا ہے، کیسے ہیں، تو آپ لوگ شہادت دیں گے اس کی. جتنا آپ نے مجھے پایا، جیسا پایا، وہ باتیں منہ سے بولیں گے تو وہ کیا ہوں گی آپ کی؟ بولیے گواہی، شہادت. کیا ہوں گی وہ؟ گواہی، شہادت. گواہی شہادت از اے امپورٹنٹ، یہ بہت اہم چیز ہے اسلام کے اندر. اس کے بارے میں باس پرس ہونے والی ہے. گویا میں کسی کی شہادت دے دوں یہاں بیٹھ کر تو کئی لوگ جو میرے ہم نوا، ہم خیال یا مجھ سے کچھ علم سیکھنے کے طالب ہیں، وہ لوگ کیا ہوئیں گے؟ فوری اس شہادت پہ یقین حاصل کر لیں گے، اور یقین کر کے وہ بھی اس کی شہادت دیں گے جس کی میں شہادت دوں گا. تو یہ جو اوٹ ہے، یہ اوٹ بھی کیا ہے بولیے؟ ایک قسم کی شہادت ہے، گواہی ہے کہ آپ کسی کو امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حمایت میں شہادت دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حمایت میں، اس کی تائید میں، اس کی نصرت و کامیابی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ شہادت دے رہے ہیں. اور یہ آپ کی شہادت ضامن بن جاتی ہے کس بات کی؟ اس کی کامیابی کی. اور جب وہ کامیاب ہو کے آتا ہے اور آنے کے بعد خیر کرتا ہے تو تم حصے دار، شر کرتا ہے تو تم بھی اس کے حصے دار. اب سوچ سمجھ فیصلہ لینے کی چندہ ضرورت ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں لیں گے، اگر کوئی ظالم کو آپ لا لیں گے تو بھی اس کے آپ ذمہ دار بنیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ ظالم کی تائید کیوں گئی. مقتصد کو لا لیں گے تو پوچھا جائے گا کہ میں مقتصد تھا، معلوم کئی کو لائے. اور اگر سابق کو لا لیں گے تو سمجھ جائیے پھر آپ تو یہاں بھی باغ و بہار لوٹیں گے اور آخرت میں بھی لے لہاتی کھیتی تم کو نصیب ہو جائے گی. اب سوچو آپ کس کو چن رہے ہیں، اب سوچو آپ کس کو چن رہے ہیں، کیسے شخص کو چن رہے ہیں کہ وہ دین کا حمایتی ہے، مسلمانوں کے لیے رعایت رکھنے والا ہے، مسلمانوں کی درد مندگی اس کے اندر ہے، اور مسلمانوں کے لیے آنے والی زندگیوں میں خیر کی راہیں نکالنے والا ہے، اور مسلمانوں کے لیے نرم روی رکھنے والا ہے. کیونکہ ہم یہ جمہوریت میں رہتے ہیں، جمہوریت میں سب کی حصہ داری ہے، سب کی چائے داری ہے، اور سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. جو ملا کے چلنے والا ہے، جو ملا کے چلنے والا ہے، اس کے لیے ہمیشہ خیر رہتی ہے. ایک اسٹیپ تھا، اسپیڈ بریک سے آگے نکل گیا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو کوشش کیا تھی کہ میں اختصار کا معاملہ لوں، مگر اب فرصت کی اشارہ ہو گیا ہے تو آپ سے گفتگو کر ہی لوں. بہرکیف عزیز اور بزرگوں، یاد رکھیں مقتصد، ظالم اور سابق، یہ تین قسمیں ہوتی ہیں علماء کی. تو آج کے دور میں ہمیں اکثر جو علماء ملتے ہیں، اتنے علماء کی تائید، اتنے علماء کی تائید، یہ کس کو ضرورت پڑتی؟ پہلا سوال بھائی، اب میں خطابت کرنے آ رہا ہوں، اگر میرے بارے میں پوچھا جا رہا کہ بھائی خطیب صاحب کیسے، خطیب صاحب کیسے، کب پوچھنا پڑتا؟ میرے اندر کجی ہونا، میرے اندر کمی ہونا، میرے اندر کوئی چیز کا نقص ہونا. اور اگر نہیں پوچھا جا رہا ہے اور سب متفق ہیں تو کیا ہے وہ سابق کے زمرے میں آیا تھا. اب صحابہ کے ایمان کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکتا؟ صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکتا کیا؟ اور جن کی انہوں نے تائید کی ہے ان کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکتا کیا؟ ہاں بولیے. اب وہی آگے آئیے، تابعین، طب تابعین کا معاملہ. امام اعظم کون ہے؟ تابعی ہے.
سمجھے آپ؟ امام اعظم کون ہے؟ تابعی ہے. اب آپ کے بارے میں کتنے لوگ حجت کرتے ہیں؟ کیوں؟ مقتصد کا مرتبہ. آپ سارا دین اجتہاد کے ذریعے بنا دیے اور بڑی دیانتداری سے اتنا بولے کہ دیکھو اس میں بھی کوئی خطا نظر آئے تو اس کی اصلاح کر لیں. پوری راشد طریقے سے ایک جمع غفیر محدثین کا ان کے درس میں ہوتا تھا. آپ کے تلامذہ میں کئی محدثین، کئی فقہا جو آپ کے طالب علم تھے. امام محمد، امام یوسف بڑے بڑے مجتہد العصر بنے. ایسے مجتہد العصر کے مربی، ان کی اصلاح کرنے والے امام اعظم علیہ رحمہ، ان پر بھی لوگ آج گفتگو کرتے ہیں. تو یہ علماء کی قسمیں ہیں. اور پھر بعد میں ایسے بھی لوگ آئے جو عقائد کی بسمار کر دیے، جن کا سد باب وہ ظالموں کا حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر محی الدین جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کھول کے رکھ دیے ان کی عقائد باطلہ کو. تو باطل عقائد اس طریقے سے لوگ لے کے آتے ہیں کہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اب یہ ہولیے میں آ کے ممبر پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں تو بھائی کچھ ذمہ دار ہے بات کر رہا، سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. تو عقائد کے اندر اتنے نقصانات امت کے بیچ کیے گئے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک مشہور کتاب ہے جو امت میں سر دست ہاتھوں میں رہتی ہے، مگر اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ غائب کر دیا گیا. اس حصے کے بارے میں اللہ اکبر، اسی سے ایمان کی تازگی ہے. وہ گلدستہ تھا کتاب کا، پھر جب اعتراض کیا گیا پھر شامل کر لیے. تو یہ شامل کرنے والے، نکالنے والے راسخ کہلائیں گے مثال کے طور پہ. اب دیکھیے نئی قرآن مل کے چل رہا آج کل. قرآن کے اندر کچھ آیتوں کو تحریف کر رہے، نکال دے رہے، حذف کر دے رہے. تو قرآن کامل ہے. یہ جو حذف کرنے والے ہیں قرآن کی آیتیں، وہ لوگ راسخ ہیں، صحیح لوگ ہیں. تو ایسی کتاب کا حصہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ہو، وہ پورے کا پورا نکال دیا گیا. تو بولیے وہ لوگ ایمان والے ہیں؟ ان کے اندر راسخانہ عقیدہ ہے. پھر بعد میں جب اعتراض ہوا، جب اعتراض شدید دکھا تو پھر شامل کر لیے. تو یہ نکالنا ڈالنا ڈلم الیقین میں آیا نہیں آیا؟ ایسے بہت سارے آپ کے بیچ ملیں گے لوگ جو درود و سلام کے قائل نہیں، درود و سلام کے قائل نہیں. اللہ کا حکم مطلق ہے. کیا مطلق؟ اس کے لیے نماز میں درود ابراہیم پڑھو، ایسی تشریح کوئی کر رہا ہے تو وہ بولیے فاسق ہے، فجور اختیار کر رہا. وہ فاسق و فاجر ہے، گمراہ ہے وہ، کیونکہ یہ اپنی دانش سے بات کر رہا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ مطلق. اللہ کا حکم کیا ہے بولیے؟ مطلق. تو مطلق حکم پہ جب ہم عمل کریں گے تو آپ صحیح عامل ہوں گے، دیانتدار ہوں گے. اور اگر مطلق حکم پہ آپ عمل نہیں کریں گے، اس سے منہ چرائیں گے، آنکھ چرائیں گے، وہ موضوع پہ امت کو تعلیم نہیں دیں گے، تو بولیے کتنے بڑے صارف ہیں یہ، ہے نا؟ تو یہ ظالم علماء میں آتے ہیں. کیسے علماء میں آتے ہیں؟ جو حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی رفت میں کجی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر کچھ عام آدمی کی طرح ان کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بولیے کتنا بڑا خسارہ ہے نہیں ہے؟ ہاں. تو اس دور میں ایسے بہت سارے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں اور ان کی شبیہ بڑی اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں نہ وہ اتنے عرفہ ہوتے ہیں، نہ وہ اعلیٰ ہونے کے مستحق ہوتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ان کو مستحق سمجھ لیتے ہیں. تو عزیز اور بزرگوں، اس وقت حیدرآباد دکن میں بہت سارے علماء ایسی صورتوں میں ہمارے بیچ ہیں. اب تھوڑے دن جان دیجیے اخبار میں آتا، آپ کو معلوم پڑوسی ریاست میں حالات عجیب ہوئے. وہاں کے علماء سب جمہور مل کے فیصلہ کر لی، وہاں کے علماء جو تھے کہ بھئی نہیں، دیکھو اعتدال والوں کی حمایت کریں گے. کیا کریں گے؟ اعتدال والوں کی حمایت کریں گے. اور حمایت کی گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دو لوگ آ گئے، پوری تائید سے آ گئے. وہ دو لوگ بولے بھائی اب جا کے اسمبلی میں کس کی تائید کرنا؟ تو جو ہمارا دشمن ہے، عدوی ہے، بولے اس کی تائید کرنا. انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے بولے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے.
ہم تمہارے ساتھی نہیں رہتے بولے. اتنی صاف طریقے سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. اور یہ بات بولنے کے لیے کسی میں ہمت بھی نہیں ہے, کسی میں ہمت بھی نہیں ہے. اب وہی کھیل اگر یہاں بھی کھیلا جا رہا ہے تو بولیے یہ کاہے کا راسخانہ معاملہ ہے؟ امت کی خیر خواہی ہے اس کے اندر ہے کیا؟ بولیے. یاد رکھیے آپ کا ووٹ یہ معیار کا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ محشر میں پوچھے گا. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتی. ایک دوسرے کے تم نگران کار ہو, ایک دوسرے کے تم کیا ہو؟ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتی. ایک دوسرے کے نگران کار ہو, اور ایک دوسرے کی جو بھی کجی اگر ہے آپ انجانی ماریں گے. انجانی کیوں مارا؟ تیرے بھائی میں خامی تھی, دور کے کیوں نہیں کرایا تو, اس کو متنبع کیوں نہیں کیا؟ پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. اور اگر آپ تائید کر دیں گے تو آپ کو جزا دی جائے گی. اس کو آپ سمجھائیں گے, بتائیں گے کہ بھائی بیدار ہو جاؤ, ایسی غفلت کے فیصلے مت لو جس سے امت کا نقصان ہو جائے. تو عزیز اور بزرگوں, آپ انہی کی تائید کیجئے جن کے ذریعے مسلمانوں کو استحکام ملتا ہو, مسلمانوں کو تحفظ ملتا ہو, مسلمانوں کو خیر خواہی کا معاملہ ہوتا ہو. اور جس تمہاری تائید ظاہر ہونا, تمہارا ووٹ خسارے میں نہیں جانا, پہلے سب مل کے متحد ہو جائیے. یاد رکھیے سیدھا سیدھا خیالات جب آتے ہیں, افراط تفریق کا عالم ہوتا ہے تو نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ نقصان نہ صرف دنیا کا ہوگا بلکہ محشر میں پروردگار عالم کوشش فرمائے گا. تم جانتے تھے اس کی تائید کا نقصان آنے والا ہے, پھر تائید کیوں کر ڈالے؟ اب جو لوگ باطلوں کے دباؤ میں رہ رہے ہیں صرف اپنی نفس کی تحفظ کے لیے, تو ان سے بھی آپ کو سوچنا ہے, ان سے بھی آپ کو سوچنا ہے, ان کو کہاں رکھنا ہے اور اپنی شہادت کے ذریعے آپ کو کیا فیصلہ لینا ہے. یاد رکھیے. تو یہ ہم کتاب اللہ کے ماننے والے ہیں, اور کتاب اللہ کے ذریعے یہ ہم کو رہنمائی مل رہی ہے, اور سنت رسول کے پیروکار ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی کہ ہمیں ایک دوسرے کی حمایت میں جینا اور مرنا ہے, ایک دوسرے کی نگہداشت میں جینا اور مرنا ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی میں جینا اور مرنا ہے. تو عزیز اور بزرگوں, جب یہ بات شرح ہو گئی, کھل کے آ گئی سامنے کہ ہمیں سب کی خیر طلب کرنا ہے, سب کی خیر سوچنا ہے. ایک فرد اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک فرد کو قائد بنا کے اگر ہم پیچھے پڑ جائیں گے اس کے, اور وہ جا کے مسلمانوں کو نقصان کرنے کی راہ کھول رہا ہو, تو ایسے فاسق و فاجر کی حمایت نہ صرف دنیا میں آپ کو رسوا کر دے گی, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے بھی آپ رسوا ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب سوچ لیں کہ ایسے لوگوں کی حمایت کیجئے جو امت مسلمہ خاص کر مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے خیر کا باعث بنے, یا ان کے لیے نرم روی رکھتا ہو, کم سے کم نرم روی رکھتا ہو. اگر نرم روی رکھنے والا بھی میسر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی کامیابی اور کارسازی ہو. یہ فلاح ہے بہت بڑی, فوزن کبیرہ, بڑی کامیابی ہے یہ, اگر آپ اچھے لوگوں کو چنیں گے. اگر اچھے لوگوں کو نہیں چنیں گے, ایسے ویسے آ جائیں گے, تو پھر آپ کو معاملہ پھر یہی بولتے ہیں, آپ کیا بولتے ہیں, تقدیر پہ کیا گلا خدا کی مرضی, جو ہوا ہوا خدا کی مرضی, امجد ہر بات میں کہاں تک کیوں کیوں, ہر کیوں کی انتہا خدا کی مرضی. تو یہ اپنے کردار سے آپ نہیں بول سکتے. آپ اچھی شہادت دیے, اچھے لوگوں کی حمایت کیے, اچھی امیدیں دیکھ کر کیے, اور آپ کی امیدوں پر وہ اگر بعد میں کھرا نہ اترے پوری تحقیق کے بعد, یہ تقدیر ہے. یہ کیا ہے؟ تقدیر ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی کرتے ہیں, کوتاہی برتتے ہیں, اور کم علمی کی بنیاد پہ فیصلے لے لیتے, اور نہ جانے ان کی تائید ان کی تائید, ان کے بولنے پہ کرتے. اللہ دانش دیا, فہم دیا, فکر دیا, فراست دیا, حکمت دیا. دیکھیں, سوچیں, اور پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جس کی رہنمائی میں آپ جا رہے ہیں ان کا فیصلہ غلط نہ ہوتا ہو, ان کا فیصلہ غلط نہ ہوتا ہو. یہ یقین حاصل ہو جائے تو بس ان کی رہبری میں چلیے, ان کی ایما پہ چلیے. اس کے بعد دیکھیے, یہی بتایا گیا کہ آپ کبھی بھی ہو چلے تو کیسا, اللہ سے سوال بھی کرتے ہیں
کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ترتیب ہے، سچوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہونا. یہ طلب ہے نہیں ہے. جب یہ طلب ہے تو اس کے طالب بننے کے لیے طریقہ بتایا گیا. کیا طریقہ بتایا گیا؟ کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، پاک لوگوں میں رہو، نیک لوگوں میں رہو، اور عقیدے کے پاکیزہ لوگ، عقیدہ صاف ہونا سب سے پہلے، ہر معاملے میں عقیدہ صاف ہونا. اگر آپ کسی پہ اعتماد کر رہے ہیں کسی کی بات پہ تو انہیں عقیدے کا اچھا ہونا. عمل تھوڑا بھی اجر کثیر کا باعث بنتا. بہت عمل ہے مگر عقیدہ راسخ نہیں ہے، تہجد گزارے، چاش پڑھ رہا، اوابین پڑھ رہا، سب پڑھ رہا، مگر بول رہا بھائی ووٹ اس کو ڈال دو، بول دیا آپ ووٹ ڈال دیے تو وہ ووٹ کی تائید میں صحیح نہیں کرا. کیوں نہیں کرا؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدہ صحیح نہیں ہے. خالی پکارنے سے، نعرے لگانے سے عقیدہ درست نہیں ہوتا. عقیدہ درست ہوتا عمل سے، کردار سے. ہر معاملے میں رسول اللہ، ہر معاملے میں اہل اللہ، ہر معاملے میں صالحین کی صحبت، تذکرے ہو، ایسا خیال ہو تو بولیے. پھر اب یہ خیال کبھی نقصان کر سکتا. تو عزیز اور بزرگوں وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں سابقون کی فراست اور ان کی حکمت اور ان کی بردباری اور ان کا فیض ہمیں جاری فرما. مولا مقتصد میں کم سے کم ہمیں شامل فرما. ظالمانہ زندگی سے ہمیں محفوظ فرما. مولا کردار کا مومن بنا. تیرے محبوب کے شہدائے نظر آئے اور زندگی کا قرینہ عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنن